याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को, याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफ़ानों को। दोस्तों, ये गाना मेरी गाड़ी में लगा हुआ था, मैंने इसे गौर से सुना। मैं आज आपके सामने इस गाने की थोड़ी सी तारीख़ कि ये गाना किन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान का मिली नगमा है, इसे आप मिली नगमा ही समझें और ये बहुत ही मोटिवेशनल एक नगमा है। थोड़े से मैं हालात जो इस वक्त पाकिस्तान के चल रहे हैं वो आपके सामने रखूँगा और कुछ मैं बात 1947 से 1951 तक के हालात की करूँगा कि पाकिस्तान जब बना तो किस तरह करके पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की राहों पर गामज़न किया गया और फिर इसके साथ क्या हुआ। एक्चुअली ये मिली नगमा है क्या और किन लोगों पर है, ये सारी बातें आज इस व्लॉग में होंगी। मेरा व्लॉग चक्री से शुरू हुआ है और इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा तक जाएगा। मैं ब्लूवर्ड सिटी देखने गया था। आजकल जैसा कि आपको पता है कि मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, प्रॉपर्टी का भी डाउनफॉल है। रियल स्टेट जो किसी मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, अगर उसी का डाउनफॉल शुरू हो जाए तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मुल्क को कितना नुकसान उठाना पड़ता है और मुल्क की तरक्की का ग्राफ कितना नीचे आ जाता है। और भी बहुत सारे अदारे हैं, इससे भी बड़े अदारे हैं रियल स्टेट से। तकरीबन हर तरफ इस वक्त हमें नाकामी ही नाकामी नज़र आ रही है। लेकिन ये जो मिली नगमा है, जब मैंने इसको सुना, इसके ऊपर गौर किया और मैं जब तारीख़ के पिछले दौर में गया तो बाखुदा कि मेरी हिम्मत और मेरे जो जज्बात थे वो कुछ और ही हो गए। तो दोस्तों, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कोई नॉर्मल मुल्क नहीं कि इसको ऐसे ही कोई हड़प कर जाए या अल्लाह ना करे कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए कि जो आप सोच रहे होंगे। इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो इससे भी कुछ नहीं होता। तारीख़ उठाकर आप देखें कि बहुत सारे मुल्कों ने बहुत दफ़ा डिफ़ॉल्ट किया, लेकिन जब उन्हें अच्छे लीडर मिले, अच्छे लोग मिले, वो मुल्क फिर उसी सतह पर आ गए, बल्कि तरक्की की राहों पर फिर चल पड़े और फिर वहाँ खुशहाली आ गई और जो मायूसी का दौर था वो ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह मैं भी पाकिस्तान से नाउमीद नहीं, क्योंकि अब जो लहर चल चुकी है, जो लोगों में शऊर आ चुका है, तो उससे इंशाअल्लाह बहुत सारी मुझे उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो मैं जिस गाने का जिक्र कर रहा था, मिली नगमे का जिक्र कर रहा था, ये गाना किन लोगों की याद हमें दिलाता है कि याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफ़ानों को, आप ही अपने तड़पने का मज़ा लेते हैं, हंस के हर गम को सीने से लगा लेते हैं, गम से डरते हुए देखा नहीं दीवानों को, याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को। मुस्कुराता है कोई, भरता है आहें कोई, चल दिया फेर के अपनों से निगाहें कोई, रह गया दिल में दबा कर अरमानों को, याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को। उनकी हिम्मत पे खुशी नाज किया करती है, ज़िंदगी उन्हीं के कदम चूम लिया करती है, जो बहारों से सजा देते हैं वीरानों को, याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को। तो इसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं। चंद का मैं ज़िक्र करूँगा, सबका ज़िक्र करना मुमकिन नहीं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाई और इस मुल्क की आबियारी में, इसकी खुशहाली में, इसकी तरक्की में उनका अपना खून शामिल है, जिन्होंने जामे शहादत इस मुल्क के लिए नोश फरमाया और कभी भी उन्होंने बातिल पर समझौता नहीं किया। वो हक़ के सामने डट गए, यहाँ तक कि आखिर अपनी जान का नजराना इस प्यारे
پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے انہوں نے پیش کر دیا۔ تو وہ بڑے بڑے نام ہیں جن میں چند کا میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا نام قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کے ایک بہترین لیڈر، پکے اور سچے مسلمان اور عاشق رسول سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خان لیاقت علی خان سے کون واقف نہیں، جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر، انڈیا سے مائیگریٹر ہو کر آئے، جنہوں نے اپنی ساری دولت اس ملک کے نام وقف کر دی اور فکر و فاقے میں اپنی زندگی گزاری۔ ان کی کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی جائیداد نہیں، اور بھی بہت سارے نام آئیں گے، لیکن سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ جو جنگیں پاکستان بننے کے فوراً بعد ہم پر مسلط کی گئی اور ان کے اندر جن لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا وہ لاتعداد ہیں، ان کے کارنامے لاتعداد ہیں، لیکن حکومت پاکستان نے 11 لوگوں کو نشان حیدر دیا۔ نشان حیدر وہ نشان حیدر ہے کہ جو آپ کو اعلیٰ کارکردگی، اور اس کے بعد اس کے لیے شرط ہے کہ آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں اس ملک کے دفاع کے لیے، تو پھر جا کر اسیسمنٹ کے بعد یہ نشان حیدر ملتا ہے۔ نشان حیدر 80% کاپر، 10% گولڈ اور 2% زنک ہے۔ تو یہ ایک نشان، لیکن اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ قوموں کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ چیزیں فرینڈز یاد رکھنے والی ہیں، ان سے ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک طاقت ملتی ہے، اور کچھ کرنے کی ہمیں جستجو پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو مایوسی ہے اس کے بادل چھٹ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ امیدوں کی ایک نئی کرن، نئی راہ آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو متحرک رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ آپ اپنی ہسٹری پڑھیں۔ سب کچھ اس ملک کے اندر غلط نہیں ہے، بہت سارے لوگ اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے، اور انشاءاللہ تا قیامت حق پرستوں کا کوئی نہ کوئی گروہ ہر آبادی میں ضرور ہوتا ہے۔ کبھی ان کی طاقت کمزور ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی جو جستجو ہوتی ہے، جو ان کی محنت ہوتی ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، ان میں کامیابی دے دیتا ہے۔ تو دوستو، جدوجہد حق کے لیے لازم ہے، لیکن جو باطل ہے آخر اس نے مٹ کر رہنا ہوتا ہے، چاہے اس کی مدت زیادہ ہو، لیکن اس دنیا میں ہی مکافات عمل کا سلسلہ ضرور ہے۔ وہ سب کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں نظر آتا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو پاکستان کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ 11 ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کیپٹن راجہ محمد سرور 1947 میں انڈو پاک جنگ میں شہید ہوئے، انہیں یہ نشان حیدر دیا گیا۔ پھر نیک سیف علی جنجوعہ 1947 میں شہید ہوئے۔ پھر میجر طفیل محمد 1958 میں شہید ہوئے۔ پھر میجر راجہ عزیز بھٹی 1965 میں شہید ہوئے۔ پھر پائلٹ افسر راشد منہاس 1971 انڈو پاک جنگ کے دوران شہید ہوئے، انہیں یہ نشان حیدر ملا۔ پھر میجر محمد اکرم 1971 میں، اور پھر میجر شبیر شریف 1971، پھر محمد حسین میجر 1971، اور پھر دوستو لاس نیک محمد محفوظ جنجوعہ 1971 میں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پھر کرنل شیر خان، جن کا رینک کیپٹن تھا لیکن بچپن سے ہی انہیں کرنل شیر خان کہتے تھے۔ کارگل وار 1999، اس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور انہیں پھر نشان حیدر دیا گیا۔ پھر دوستو حوالدار لالک جان، وہ بھی 1999 میں شہید ہوئے کارگل وار میں، انہیں بھی یہ جام شہادت نوش کرنے پر نشان حیدر ملا۔ تو یہ تھی مختصر سی تاریخ
جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس ملک کی سرحدوں کی، اس ملک کے چپے چپے کی، انچ انچ کی حفاظت کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت نام ہیں، ضروری نہیں کہ سب کو نشان حیدر ملے تبھی اس ملک کی خدمت سامنے آپ کو نظر آئے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اس ملک کے اندر آپ کو بڑے بڑے نام ملیں گے۔ پھر دوستو، جو ہمارا دور تھا 1947 میں ہم آزاد ہوئے، فوراً ہم پر یہ 4 جنگیں مسلط کر دی گئی۔ الحمدللہ کافی حد تک پاکستان ان میں کامیاب رہا اور اپنے اس ملک کو ڈے 1 سے آج تک ترقی کی راہوں پر لے کر چلتے رہے وہ لوگ جو حق پرست تھے، جنہوں نے اس ملک کے لیے کام کیا۔ آپ تاریخ اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر دوستو 1947 میں جو پہلی آپ کی کیبنٹ بنی، گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے ایز اے پرائم منسٹر حلف لیا لیاقت علی خان سے۔ پھر انہوں نے جو کیبنٹ بنائی وہ مختصر سے لوگوں پر مشتمل تھی۔ آپ ان کے نام سنیں، پھر تاریخ میں ان کو سٹڈی کریں تو آپ کو باخدا فخر محسوس ہوگا۔ اس کے بعد کے دور بھی ہیں، الحمدللہ ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے۔ پھر آپ کے ایٹمی پروگرام شروع ہوئے، ان میں بھی بڑے بڑے ڈاکٹر قدیر خان اور بہت سارے لوگ، اور بھی بہت سارے شعبوں میں جو اب تک لوگ ہیں جس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک طبقہ شروع دن سے رسہ گروں کا، مفاد پرستوں کا اور اپنے قبیلوں کو پروموٹ کرنے کا اس ملک کے اندر آ گیا، جنہوں نے اس ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ ترقی کے ساتھ ساتھ بیچ میں بہت سارے ڈاؤن فال بھی آئے جن میں ملک کی ترقی رکی۔ وہ کون لوگ ہیں وہ آپ نے پہچاننے ہیں کہ کون اس ملک کے لیے بہتر ہیں اور کون اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ عوام کر سکتی ہے۔ پاکستانی عوام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ایسے نمائندوں کو منتخب کریں جو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے بینیفٹس کے لیے کام کریں۔ میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، نہ میں کسی پارٹی کے اوپر بات کروں گا، نہ ہی ساری پارٹی کرپٹ ہوتی ہے، کوئی بھی پارٹی آپ لے لیں، اور نہ ہی کوئی پارٹی 100% ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ان میں جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، جو مفاد پرست ہوتے ہیں، ان کو آپ نے نکال کر باہر پھینکنا ہے۔ یہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اب الحمدللہ عوام کے اندر وہ شعور بیدار ہو چکا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ اس ملک کے اندر حق پرستوں کی، حق پر چلنے والوں لوگوں کی حکومت ہوگی، اور جو یہ مفاد پرست لوگ ہیں، کسی بھی پارٹی میں ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، کسی بھی جگہ سے ان کا تعلق ہے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، اس ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ انہیں اسی زندگی میں اپنا حساب دینا پڑے گا۔ میں پاکستان کے مستقبل سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ نا امیدی گناہ ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، انسانیت کے لیے دن رات کوشاں رہتا ہے، اور یہ حق پرست ہونے کی نشانی ہے۔ تو دوستو، شروع میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا 1947 سے 1951 تک کی میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے۔ لیاقت علی خان وہ آپ کے پرائم منسٹر تھے کہ جو بہت بڑے رئیس زادے تھے، جنہوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کی۔ پھر وہ مسلم لیگ جو پاکستان اور انڈیا کے لیے ایفرٹس کر رہی تھی، وہ والی مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے پھر اپنا نگوشیش کر کے اس میں شمولیت کی، اور جتنا بھی اپنا سرمایہ تھا وہ پاکستان کو بنانے میں صرف کیا، اور جب پاکستان بن گیا انہوں نے اپنی ساری کی ساری جائیداد پاکستان سٹیٹ کے نام کر دی۔ جب وہ شہید ہوئے تو باخدا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے شیروانی پہنی ہوئی تھی، اس کے نیچے جو بنیان تھی سلوکا ٹائپ جس میں جیبیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بے شمار پیوند لگے ہوئے تھے۔ چونکہ بین الاقوامی دنیا سے وزیر اعظم کے رابطے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اوپر کا لباس اچھا پہنا ہوا تھا۔ وہ
پیدائشی رئیس زادے تھے، لیکن انہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ پاکستان کے خزانے میں جمع کروا دیا۔ تو لیاقت علی خان نے جو دورے کیے وہ روس کے کیے۔ لیاقت علی خان کا جو ذہن تھا وہ روس، چائنا اور اس ایشیا سے تعلقات قائم کرنے کا تھا۔ اسی نہج پر وہ چلے اور اسی پر پاکستان کی خارجہ پالیسی رہی 51 تک۔ پھر آپ کا دور آتا ہے جنرل ایوب خان کا۔ ماشاء اللہ میں ہمیں بہت سارے فائدے بھی ہوئے، ملک نے ترقی بھی کی اور بہت سارے نقصانات بھی اٹھانا پڑے۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا نام آتا ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان تک دے دی۔ انہوں نے بھی بہت سارے اس ملک کے اندر کام کیے، بہت سارے اصلاحات کی، اور ان کے بھی کارنامے ان گنت ہے جنہیں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی ایک انسان نہیں اس ملک کی ترقی میں جس نے فعال کردار ادا کیا، بہت سارے لوگ ہیں، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک ایسا ٹولہ مفاد پرستوں کا جو شروع دن سے ہمارے اوپر مسلط ہے اور جو اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا چلا آ رہا ہے، ان کی نشاندہی کرنا عوام کا فرض بنتا ہے۔ ان کو نکال باہر کرنا عوام کی طاقت سے ہی ہو سکتا ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ تو دوستو، جو کیبنٹ تھی آپ کی 1947 سے 1951 تک، ان میں جو نام میں پیش کروں گا وہ ایک مختص سی کابینہ تھی، اور اس تاریخ کو آپ دیکھیں، اس دور کو آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا۔ ہر فیلڈ میں پاکستان نے ترقی کی، یہاں تک کہ پاکستان نے جرمن کو نان ریٹرن قرضہ دیا۔ چائنا کی پاکستان نے اتنی سپورٹ کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جس کی وجہ یہی ہے کہ آج تک چائنا ہمارا دوست ہے اور ہمارے ساتھ ہر برے وقت میں چائنا کام آتا ہے۔ پورے مسلم ورلڈ کو پاکستان نے ان ادوار میں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، خان لیاقت علی خان کے دور میں سپورٹ کیا، انہیں آرگنائز کیا، انہیں ہر قسم کی امداد کی، اور پاکستان کا نام ورلڈ لیول کے اوپر الحمدللہ ایک جان پہچان تھی اس پاکستان کی، جو پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ، اور اسپیشلی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بنا ہوا تھا۔ پوری دنیا پاکستان کی مثال دیتی تھی کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسلحہ ساز فیکٹری ایک، ٹیبل تک نہیں تھے، پیپر تک نہیں تھے، دفتروں میں کام کرنے کے لیے پین، قلم، پینسل تک نہیں تھی، کانٹے لگا لگا کر، یہ جو درختوں کے ہوتے ہیں، اس سے سٹیپلر اور پیپر پین کا کام لیا گیا اور اوپن آفس قائم کیے گئے۔ اس طرح کر کے پاکستان کو الحمدللہ ان لوگوں نے اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کام کیا، اور الحمدللہ آج پاکستان گو مختلف کرائسس سے گزر رہا ہے، لیکن اب بھی اس ملک میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں۔ تو لیاقت علی خان کے وقت کی جو کابینہ تھی، اس میں اکنامکس کے جو وزیر تھے وہ ملک غلام، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں۔ پھر اس کے بعد لا جسٹس کے جو مشیر تھے یا جو وزیر تھے وہ جگجندر ناتھ مندال تھے، اور پھر اس کے بعد انٹیریئر منسٹر خواجہ سبی الدین تھے، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں۔ پھر ڈیفینس کے جو وزیر تھے وہ اسکندر مرزا تھے، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں۔ پھر دوستو سلیم و زمان صدیقی سائنس اینڈ ایجوکیشن کے وزیر تھے، فضل الہی چودھری، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں۔ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ان کے ذمہ تھی۔ پھر سر وکٹر ٹرنر جو فنان منسٹر سے تھے آپ کے۔ پھر اس کے بعد جو منارٹی وومنس کے لیے مشیر تھے یا وزیر، ان کا نام سہلا ایرانی پانٹ تھا، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں۔ پھر کمیونیکیشن کے جو وزیر تھے وہ تھے آپ کے عبد الرب نشتر، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، اور اس دور کو دیکھیں کہ پاکستان نے ان تھوڑے سے جو مخلص لوگ تھے پاکستان کے لیے، ان کے ذریعے اپنی کابینہ کا چلایا، اور اس دور میں کتنی زیادہ ترقی ہوئی، اور پاکستان ترقی کی کن منازل کے اوپر گامزن تھا کہ پاکستان نے اپنی آرمی بھی کھڑی کی، اپنی ایئر فورس بھی بنائی، اور پھر دوستو چند سالوں کے بعد پوری عرب دنیا سے ملٹری ٹریننگ، پائلٹ کی ٹریننگ اور ہر قسم کی ٹریننگ
पाकिस्तान से, अरब कंट्री से लोग आकर हासिल करते थे। तो ये था पाकिस्तान का मकाम। उसके बाद फिर मार्शल्लाह, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ बेनिफिट और कुछ नुकसानात, फिर सिविल हुकूमत, फिर मार्शल्लाह, फिर सिविल हुकूमत, फिर मार्शल्लाह, सिविल हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार जो अब इस वक्त सिनेरियो चल रहा है। ये सियासी जमातें ही आपस में मुतहद नहीं होती, ना अपोजिशन का कोई रोल है, ना हुकूमत का कोई रोल है, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है? अवाम का नुकसान होता है, अवाम की आने वाली नस्ल का नुकसान होता है, मुल्क की साख खराब होती है। जो लोग इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं उन्हें मौक़ा फ़राहम नहीं किए जाते, और वही लोग जो कबीला परस्त, जो अपने मफाद के लिए, अपने एक हल्का अहबाब के लिए सोच रखते हैं, उन्हीं की गिरफ्त इस मुल्क के ऊपर मौजूद है इस वक्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैं देख रहा हूँ और जैसा कि नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में अब वो बात नहीं रही। मीडिया कह लें, एजुकेशन कह लें, शऊर कह लें, या बार बार जो आवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाई गई, आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया और इनको आवाम को जो लूटा गया, और जो महंगाई और जो हर किस्म की तरक्की की जो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आवाम का हक होता है, वो इनके लिए मुश्किल कर दी गई। इनसे जो आवाम गुज़री, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाम में अब तब्दीली आई है, उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब की आवाम अपने अच्छे नुमाइंदों को सिलेक्ट करेगी और इस मुल्क के उन लोगों को ऊपर लेकर आएगी जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। आखिर ये बातिल का निज़ाम कितने दिन कायम रह सकता है? मैं किसी हुकूमत या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। जो भी लोग गलत तरीके से इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अब उनके दिन गिने जा चुके हैं। चाहे वो इमरान खान की पार्टी के हों, चाहे वो मुस्लिम लीग पार्टी के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, या किसी भी और जमात के हों। तो अब इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के अंदर, अवाम के अंदर शऊर बेदार हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा मरहला ज़रूर आएगा कि जिस पर इस कौम को मुतफ़िक होना पड़ेगा और अपने लिए कोई ऐसी राह तलाश करनी पड़ेगी जो हक़ की राह होती है, जो सही रास्ता होता है, जो सही डायरेक्शन होती है। अगर ऐसा ना किया गया तो बाखुदा फिर वो कौमें मिट जाती हैं, उन कौमों पर दूसरी कौमें मुसल्लत हो जाती हैं, उन कौमों का कोई हाल नहीं होता है, वो ग़ुलामी की ज़िंदगी में चली जाती हैं। आप तारीख़ उठाकर देख लें कि मूसा के दौर की तारीख़ आप देख लें कि जब फ़िरौन के ख़िलाफ़ मूसा की कौम निकली तो फ़िरौनी निज़ाम ख़त्म। जब इमाम हुसैन यजीदियत के ख़िलाफ़ उठे, बातिल के ख़िलाफ़ उठे, तो बातिल गो के कुछ दिन चला लेकिन उसके बाद सफ़ा हस्ती से मिट गया। क़ारून, फ़िरौन, शद्दाद, फिर यजीद, जितने भी ज़ालिम लोग गुज़रे हैं, इनका अब कोई नाम लेने वाला इस दुनिया में बाकी नहीं। तो इसलिए आज का जो मेरा व्लॉग था वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर था। तो मेरी ये जो बात है ये सुन लो कि जो भी गलत रास्ते पर चलेगा उसका अंजाम इसी दुनिया में एक न एक दिन ज़रूर बुरा होगा। तो बाखुदा इस मुल्क के लिए कुछ सोच विचार करें और इस आवाम के ऊपर कुछ रहम करें और इन अपने बच्चों के ऊपर कुछ रहम करें और इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ तन मन धन तक कुर्बान किया, उन लोगों को देखें और अपने आप को देखें कि क्या कर रहे हैं हम लोग, किस लिए कर रहे हैं, कितनी ज़िंदगी है, कितना इस मुल्क को लूटोगे। बाखुदा सदा बादशाही अल्लाह की है और हक परस्तों की है। इंशाअल्लाह एक न एक दिन ज़रूर आएगा जब मेरा मुल्क भी दुनिया की बेहतरीन कौमों की सफ़ में खड़ा होगा। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर।
بی ہیپی, گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی. پڑھ لے سائڈ پہ ہے انشاءاللہ. کر لے